آج آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے نوجوان کو جن کی عمر 21 سال ہے لیکن وہ ایک ہفتے میں 10 لاکھ کماتے ہیں. بڑی مشکل سے مجھے انہوں نے پڑھایا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں کس طرح سے میری فیس دی جاتی تھی اور میں کس طرح سے اسٹرگل کرتا تھا. جو ہمارے یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح کا کام کیا جائے کہ گھر بیٹھ کے آن لائن یا فری لانسنگ کر کے یا آئی ٹی کا کوئی بھی کام کر کے یہ تھوڑے سے پیسے کما سکیں اور اپنے گھر کا جو سرکٹ ہے نا یا اپنا جو کچن ہے اس کو رن کر سکیں. آج آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسے نوجوان کو جن کی عمر 21 سال ہے لیکن وہ ایک ہفتے میں 10 لاکھ کماتے ہیں. ظفر اقبال میرے ساتھ موجود ہے. وہ کس طریقے سے یہ پیسے کماتے ہیں اور کیسے ان کو پیسے آتے ہیں انہی سے جانتے ہیں. وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. یار کس طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پیسے منگوا رہے ہیں اور کس طریقے سے پیسے آ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. سر ایسے ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں وہاں پر میرے بہت سارے کلائنٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ, ٹھیک ہے, جن کا میں کام کرتا ہوں آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یا ایس سی او کا یا سمجھ لیں آئی ٹی کا ہی کام کرتا ہوں. اس بیس پہ میں ان کا کام کرنے کے بعد وہ مجھے پے کرتے ہیں تو میں اپنی کمپنی سے ریلیٹڈ یا میرا جو اکاؤنٹ ہے اس میں وہ مجھے ٹرانسفر کر دیتے ہیں پیسے وغیرہ جتنے بھی ہیں میرے. اچھا, یہ پیسے کا ٹیکس ٹوکس نہیں کوئی پڑتا آپ کو؟ تو ظاہری بات ہے جتنے پیسے آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر تو ٹیکس کا بھی بوجھ ہوگا اور کافی روپے بھی آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے ہوں گے, تو پھر یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ نہیں الحمدللہ میں ٹیکس پیئر ہوں پاکستان میں, ٹھیک ہے, یہاں پر مجھے ٹیکس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں آتا, ٹھیک ہے. آلریڈی میں مطلب جتنا بھی گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ میں پے کر دیتا ہوں تو مجھے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے پھر الحمدللہ اس میں. اچھا, یہاں پہ میں نے دیکھا کہ آپ کلاس میں بچوں کو بھی بتا رہے تھے, کتنے ان سے بھی پیسے لیتے ہیں یا پھر ویسے ہی ان کو پڑھا رہے ہیں کہ ان سے بھی پیسے لے رہے ہیں آپ؟ نہیں فی الحال تو ایسا تھا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا نا تب میں نے سوچا کہ یار کچھ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جو روزگار ہے نا لوگوں کو وہ پرووائڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لاک ڈاؤن میں بہت سارے بزنس جو تھے وہ بند ہو گئے, بہت سارے لوگوں کے گھر میں تقریباً کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں جب الحمدللہ کام کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یار کچھ ایسا میں کروں اپنے پاکستان کے لیے, فیصل آباد کے لیے, کہ میرے جو یہاں پر جو ینگ نیشن ہے, جو ہمارے یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں, ان کے لیے کوئی اس طرح کا کام کیا جائے کہ گھر بیٹھ کے آن لائن یا فری لانسنگ کر کے یا آئی ٹی کا کوئی بھی کام کر کے یہ تھوڑے سے پیسے کما سکیں اور اپنے گھر کا جو سرکٹ ہے نا یا اپنا جو کچن ہے اس کو رن کر سکیں. اچھا, اس میں تھوڑی سی اپنی ہسٹری تھوڑی سی بتائیں, اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے؟ اب تو جو ہے وہ لاکھوں روپے آ رہے ہیں, بلکہ اگر میں حساب لگاؤں تو کروڑوں روپے آ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کس طریقے سے تھے آپ؟ جی الحمدللہ میں نے نا ویسے تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک پلیٹ فارم تھا 2017 میں نے جوائن کیا, ایکسٹریم کامرس کے نام سے, سر سنی علی ہیں ان کا پلیٹ فارم میں نے جوائن کیا. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کا مشن جو تھا نا وہ $1 بلین تھا. تو میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا, کافی کچھ جانا ان کے بارے میں. وہاں سے میں نے ایک ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے VBC کا, ٹھیک ہے, میں نے وہ فری آف کاسٹ لیا, ٹھیک ہے. الحمدللہ میں نے سیکھا, وہاں سے سیکھنے کے بعد میں نے فائیور پہ کام کیا, اپ ورک پہ کام کیا, اور الحمدللہ میں ٹاپ ریٹڈ ہوں اب فائیور پہ, اور الحمدللہ بہت سارے کلائنٹس ہیں میرے. اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ یار اگر میں نے کیا ہے نا, اگر میں کر سکتا ہوں تو میں سکھاؤں بھی, ٹھیک ہے. اور میں پھر اس مشن کو لے کر آیا فیصل آباد میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فری لانسنگ کی کوئی سمٹ ہو یا کوئی بھی ورک شاپ ہو موسٹلی لاہور میں, اسلام آباد میں یا کراچی میں ہوتے ہیں. فیصل آباد کو یہ آئی ٹی کے لحاظ سے ولیج سمجھا جاتا ہے, یہاں پر اتنا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں اس سے قبل پڑھائی کتنی مشکل تھی آپ کی؟ جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت تو ظاہری بات اتنے پیسے نہیں ہوں گے, اب تو پیسے ہی پیسے ہیں جی, لیکن اس سے پہلے جب نہیں تھے تو تب پھر کیسے زندگی گزاری جاتی؟ کتنا مشکل تھا وہاں وہ سفر اور اب کا سفر؟ سر ایسے تھا کہ میرے گھر والوں نے, میرے بھائی نے اور میرے والدین نے مجھے بڑا سپورٹ کیا, ٹھیک ہے. بڑی مشکل سے مجھے انہوں نے پڑھایا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں کس طرح سے میری فیس دی جاتی تھی اور میں کس طرح سے اسٹرگل کرتا تھا. تو ان ڈیز میں پڑھاتا بھی تھا, ایون دیٹ میں 2 3 ہوم ٹیوشنز پڑھاتا تھا یا میں اکیڈمی پڑھاتا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ میرا جو اپنا سرکٹ ہے نا میں وہ رن کر سکوں, مجھے گھر والوں کی اتنی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ ان پہ پہلے بھی بہت برڈن ہے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے وہ اور برڈنائز ہوں. تو آفٹر دیٹ جب میرا یہ سارا الحمدللہ ہو گیا تو اب میں نے اپنا ایک بزنس بھی سٹارٹ کر لیا الحمدللہ, اور یہاں پر میں فری آف کاسٹ سکھا بھی رہا ہوں. میری کمپنی بھی چل رہی ہے, میرا انسٹیٹیوٹ بھی چل رہا ہے اور میرے کلائنٹس بھی ہیں. اچھا, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے؟ کس طریقے سے, جس طریقے سے آپ پیسے اکٹھے کریں, ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ میسیج یہی ہے کہ اسکل میٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انسان پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. بہت سارے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو گرافکس کا کام کر رہے ہیں, جو ایس ای او کا کام کر رہے ہیں, کانٹینٹ مارکیٹنگ کا یا آرٹیکل رائٹنگ کا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جن میں مطلب بالکل
ان کے پاس نالج اتنا نہیں ہے، لیکن وہ سیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ الحمدللہ اللہ انہیں نوازتا ہے. اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. بہت سارے میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ڈیزرونگ بھی ہیں اور اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنا کچن ہے اس کو رن کر سکے، اپنے گھر والوں کا نا سارا سامان جو ہے نا وہ اکٹھا کر سکے، بہتر کر سکے. نوجوانوں کے لیے ایک میسج دیا جا رہا ہے ظفر اقبال کی جانب سے. اس کا یہ کہنا ہے کہ مشکل وقت میں نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ مکمل کی، اس کے بعد جو ہے وہ اب اس جگہ پہ پہنچا کہ 7 دن میں 10 لاکھ روپے وہ کما رہا ہے، جس کے لیے اس نے انسٹیٹیوٹ بھی بنایا اور باقاعدہ طور پر بچوں کو جو ہے وہ فری تعلیم بھی دی جا رہی ہے یہاں پہ. جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ان کو پڑھانے کے بعد تاکہ وہ اپنے گھروں میں کا جو گھر کا راشن ہے، جو گھر کا سامان ہے، وہ مکمل خود کریں اور اپنی جو ضروریات ہیں ان کو بھی خود ہی پورا کریں. جی